ومن أحسن قولا ممن دعا إلى الله وعمل صالحا وقال إنني من المسلمين صدق اللہ العظیم۔ لیاقت بلوچ صاحب جب جمعیت میں تھا تب ان کو سنتے تھے۔ میں سید مودودی کا پیروکار ہوں اور الحمدللہ پی ٹی آئی کے جلسوں کے اندر بھی ہمیشہ اس چیز کا اعتراف کیا ہے۔ یہ علیحدہ بات ہے کہ جماعتیوں نے کبھی مجھے اون نہیں کیا۔ یہ شاید یہ جو الیکشن تھا ٹکا کے مخالفت کی، پیار بھی کرتے ہیں، وہ اپنا پیار کا انداز ہے، وہ اپنا سلسلہ۔ گزارش یہ ہے کہ یہ واحد الیکشن ہے جو پاکستان کی تاریخ کا ایک مثالی الیکشن ہے ہر حوالے سے۔ قوم کے سینٹیمنٹس کیا تھے ساری دنیا کو پتہ ہے، اور اس کے مقابلے میں ہمارے الیکشن کمیشن کا اور ہمارے مقتدر حلقوں کا جو رویہ تھا وہ بھی پوری دنیا نے دیکھا ہے۔ یعنی اگر غیر ملکی آبزرورز کو یہاں پہ نہ آنے دینا اور پولنگ اسٹیشنوں تک ان کی رسائی نہ ہونے دینا، اور جتنے ڈیولپمنٹ کے کام آخری الیکشن والے دن بھی چلتے رہے ہیں، حالانکہ ان کی پابندی ہونی چاہیے، میں نے نہیں ان کو روکا، میں نے کہا کرو۔ ہمارا جو مخالف تھا وہ تو خود اعتراف کرتا ہے کہ میں نے 7-8 ارب روپے کی ڈیولپمنٹ کروائی ہے، اور میں نے 40 چکوں کے اندر گیس بھی پھینکوائی ہے۔ 40 پائپ چکوں کے اندر گیس جہاں پہ جاتی ہے وہاں پہ پورے کا پورا چک ادھر ووٹ کر دیتا ہے۔ اس حالت میں گیس جب کے پیچھے گیس کے کنویں خشک ہو گئے ہوئے ہیں، اور 2-3 سال کے بعد شاید آپ کو گیس میسر نہیں آئے گی۔ یہ مینجمنٹ اور یہ سارا کام جن لوگوں نے کیا اور جن لوگوں کو سپورٹ کیا، میں تو میرے والد صاحب سائیکل پہ الیکشن لڑتے تھے، میں نے تھوڑی سی ترقی کر لی، میں موٹر سائیکل پہ آ گیا ہوں اور اپنی سنگل کار کے اوپر ووٹ مانگتا رہا ہوں۔ لیکن الحمدللہ لوگوں نے جس پیار سے مجھے نوازا، صرف اور صرف وہ میرے لیڈر عمران خان کی وجہ سے مجھے ووٹ ملے ہیں، اور میں تقریباً 45,000 کی لیڈ سے وہاں سے جیتا تھا۔ 13,000 میرے بھی انہوں نے کھائے ہیں 45 اور 47 کے مقابلے میں۔ یہ مشاہد بھائی میرے بڑے بھائی ہیں، حمزہ صاحب سے یہ ملتے رہے ہوں گے، تو مسئلہ کیسے میں نے 13,000 پہ بریک کی۔ ہم وہاں پہ جا کے پھر پولنگ اسٹیشن پہ لڑے ہیں، ہم نے دفاع کی اپنے مینڈیٹ کا۔ گزارش یہ ہے کہ یہ الیکشن، یہ جو روایتیں ہیں خرابیوں کی، یہ نئی نہیں ہیں، ہماری قوم شاید اس کی عادی ہو چکی ہے۔ ہمارے الیکشن کے اندر اگر پچھلے الیکشنوں کے اندر ایک چک کے ووٹ دوسرے چک میں اور دوسرے کے پہلے چک میں ڈلتے ہیں، اس کو کوئی احساس نہیں۔ 20 مثالیں میرے حلقے کے اندر موجود ہیں۔ 363 بامنی والے کے ووٹ 363 صوبے دار والے میں ڈلتے ہیں، 363 صوبے دار والے کے ووٹ 363 بامنی والے میں ڈلتے ہیں، اور ان کا درمیانی فاصلہ تقریباً 4 کلومیٹر ہے۔ وہ لوگ اندھے ہیں جو ہر دفعہ یہ پریکٹس کرتے ہیں، ہر دفعہ ان کو یہ بتایا جاتا ہے۔ یہ 20 کے قریب ایسے حلقے ہیں کہ گنڈا سنگھ کے ووٹ کہیں 6 کلومیٹر دور پڑ رہے ہیں۔ یہ سارے کا سارا نظام، جیسا کہ میرے لیڈر نے فائٹ کی، عمران خان نے، اس نے کہا تھا کہ ای وی ایم مشین لاؤ۔ ای وی ایم اس مشین کا، اس معاملے کا توڑ تھا۔ اب لیاقت بلوچ صاحب تو کہتے ہیں کہ مشینوں کے اوپر بھی انسانوں کی حکومت ہو جائے گی تو بدل دیں گے، لیکن لیاقت صاحب ہمیں کسی نہ کسی کو تو یہ سٹیپ لینا پڑے گا۔ یہ اگر یہ نہ کیا تو جو نتیجہ 71 میں آیا وہ بھی خطرناک تھا، اور جو 77 میں ماشاء اللہ آیا وہ بھی خطرناک تھا۔ ہم نے ان دونوں نتائج سے کیسے نکلنا ہے، ہم نے فارم 45 کو کیسے امپلیمنٹ کرانا ہے، یہ آج کی اس اجتماع کا ہمارا حاصل بحث ہونا چاہیے۔ میں سب سے پہلے بارش کا قطرہ بنے حافظ نعیم الرحمان، ان کی عظمت کو سلام۔ وہ جماعت اسلامی کے شاید روایتی طریقوں سے علیحدہ ہیں تھوڑے سے۔ انہوں نے اون کیا کہ یہ مجھے کامیابی جو دی گئی ہے یہ تو پی ٹی آئی کے لوگوں کی کامیابی تھی۔
फिर जीडीए वाले बोले हैं पगारा साहब, उन्होंने अपनी 2 सीटें अपनी उनसे लातल्लीके का ऐलान किया कि ये पीटीआई की हैं। मैं डॉक्टर निसार अहमद चीमा साहब जो साबका एमएनए हैं, उनको भी खराज तहसीन पेश करता हूं। उन्होंने अपनी कामयाबी का नोटिफिकेशन लेने से इसलिए इनकार किया कि वो चाहते थे कि भी कामयाबी का नोटिफिकेशन डॉक्टर निसार चीमा को मिल जाए, लेकिन उन्होंने कहा मैं तो हारा हुआ हूँ, मैं कैसे मसनूई जीत ले लूँ। मुस्तफ़ा नवाज खोखर ने जो सच बोला है, ये इलेक्शन कमीशन और मुक़्तदरा हलकों के मुंह पे बहुत बड़ा थप्पड़ है। वो कहते हैं कि मैं 2 हलकों से हारा हूँ, फॉर्म 45 मेरे पास हैं। अब हमारे हिजाजी साहब ने अभी थोड़ी देर पहले ये कहा है कि इतने अरब की करप्शन करने वालों को जब आप इलेक्शन देंगे तो यही होना था। गुजारिश ये है कि अगर अदलिया के पास था तो अदलिया ने कौन सा तीर चला लिया। 133वें नंबर पे तो हम पहले हैं, इंशाल्लाह वो वर्ल्ड कप हम अपना लेके रहेंगे। इसी तनासब से चलता रहा, हम पूरी तरह क्वालिफाई कर रहे हैं। ये सारी चीज़ें इस बात की दलालत करती हैं कि कौम इस वक्त जागी हुई है, कौम के अंदर बेदारी है। और ये बेदारी कि मैं सारी कुव्वतों को जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस हैं उनसे कहता हूँ कि आएँ और मामलात को संभालें इससे पहले कि देर हो जाए। आपके बलूचिस्तान वाले क्या सोचते हैं, जितनी डेवलपमेंट गोजरे में गई है अरबों खरबों रुपए की, उतनी डेवलपमेंट पूरे सूबे को मिलती है। ये अगर यही तनासब से आपने सीटों लोगों को देनी है और उसका भी पता नहीं कितना हिस्सा वहाँ पे सर्फ हुआ है, तो सारा करप्शन की नज़र हुआ। मैं बताता हूँ आपको, आए उधर आके चेक करें क्या क्या होता रहा है। एक अंडरपास जो रेलवे का 20 करोड़ में बनना था, वो 1 अरब 42 करोड़ में बना है। कौन उसकी इंक्वायरी करेगा? ये इंक्वायरी करने वाले जो हैं वही इस धांधली के मुजरिम हैं, वही जिम्मेदार हैं। कौन करेगा? ये हमारे अहमद बिलाल महबूब साहब तशरीफ रखते हैं, ये भी सच बोलते हैं, लेकिन कभी कभी थोड़ी सी झोल उसमें रह जाती है। मैं इनसे भी गुजारिश करूँगा कि पूरा सच बोलें। इनफुरू खिफाफन व सिकाला व जाहदू फी सबीलिल्लाह, निकलो अल्लाह के रास्ते में, चाहे हल्के हो या बोझल। और जमात वाले मेरे जो दोस्त हैं, मैं इनसे यही करूँगा कि जनाब वो बेखतर कूद पड़ा आतिशे नमरूद में इश्क, अकल है महवे तमाशाए लबे बाम अभी। अगर काजी साहब जिंदा होते वो इमरान खान को गोदी में लेके आगे भागते। अस्सलाम वालेकुम। उस वक्त ही गोदी से उतर गया था।